السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ نومبر کے مہینے میں اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو اور ان کے اس وقت کے جو ڈیفنس منسٹر تھے گیلانٹ، ان دونوں کے لیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹ جاری کر لیے تھے، بیکاز انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ وار کرائمس کمٹ کیے ہیں ان لوگوں نے اور جینوسائڈ کے مرتکب ہیں یہ دونوں لوگ، کیونکہ پیلسٹائن کے لوگوں کا جینوسائڈ تو خیر 70 سال سے ہی چل رہا ہے، لیکن اب جو 7 اکتوبر پچھلے سال کی جو 7 اکتوبر سے جو غزہ اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو رکھی ہے، اس کے اندر بے شمار ایسے حرکتیں اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہیں جو کہ صریحاً وار کرائمس ہیں، جو کہ یو این کے چارٹر کے مطابق بالکل انلیگل ایکٹس ہیں جو انہوں نے غزہ کے لوگوں کے خلاف کیے ہیں۔ ڈسپروپورشنیٹ ویپن کا استعمال، پھر ان کے اوپر ہنگر امپوز کرنا، اور پھر ان کو گھروں کو سویلینس کے گھروں کو ٹارگٹ کرنا، ان کو مسمار کر دینا، بچوں کو، سویلینس کو، پریگننٹ عورتوں کو، بوڑھوں کو، ہر ایک کے ساتھ جو ہے ان کو ان کے جو ہے گھروں سے ان کو بے گھر کرنا، اور مطلب بے شمار لاتعداد حرکتیں جو کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ کے لوگوں کے اوپر ہوئے، جن کا شمار جو ہے نا جینوسائیڈل ایکٹس کے اندر ہوتا ہے۔ سو اب جو ہے یہ نومبر کے بعد دسمبر بھی اب آ گیا ہے، اور لیکن بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ یو این کے جو دیگر ادارے ہیں جیسے انٹرپول ہے، جو کہ تمام ان لوگوں کو اریسٹ کرتا ہے جس کے خلاف یو این کی طرف سے کوئی بھی اشارہ آتا ہے کہ بھئی یہ بندہ غلط ہے، اس کو ہم نے پکڑنا ہے، تو انٹرپول جو ہے نا وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر کے اس آدمی کا کھوج لگا کر اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی لیڈر کے، کسی پولیٹیشین کے خلاف اگر کوئی اریسٹ وارنٹ وغیرہ نکلا ہے تو وہ پھر اپنے ملک میں کہیں چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ انٹرنیشنل جو ہے ٹریول بالکل بھی نہیں کرتا، بیکاز جیسے ہی وہ اپنے ملک سے باہر نکلتا ہے تو پھر انٹرپول کی جورسڈکشن میں وہ آ جاتا ہے کہ وہ انٹرپول کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے ملک میں اس کو جہاں پہ بھی وہ اس کو پائے اس کو وہ پکڑ سکتی ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا رہے، افریقن کنٹریز کے بھی بہت سارے لیڈرز کو کے خلاف اریسٹ وارنٹ آتے رہے پہلے، اور بھی کنٹریز جو ہیں ایشین کنٹریز کے بھی کچھ لوگوں کے اریسٹ وارنٹس آئے ہیں، لیکن وہ اسی طرح سے چھپتے پھرتے ہیں اور وہ کبھی بھی اپنے پھر کنٹری سے نہیں نکلتے کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن نیتن یاہو کو تو نہیں ایسا لگ رہا کہ وہ کسی خطرے میں، وہ اس سے پہلے یو این کے اندر بھی وہ جا چکا ہے اسی عرصے میں اپنی اسپیچ کرنے کے لیے، اور اس سے کوئی بھی ڈر نہیں تھا کہ مجھے یو ایس کے اندر آ کر کے انٹرپول پکڑ لے گا۔ دوسرا مہینہ اس بات کو گزر گیا اور نیتن یاہو کے اریسٹ ہونے کا کوئی چانسز نہیں ہے، بلکہ اب میڈیا میں یہ چیز بہت زیادہ ہائپ اس کی ہوئی ہے، بہت سارے آؤٹ لیٹس میں اس کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ ان سب کو کلیکٹ کر کے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ دنیا کے جو نیوز آؤٹ لیٹس ہیں وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ عرب نیوز یہ اس وقت میں نے کھولی ہوئی ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن ڈبل اسٹینڈرڈز آن انٹرنیشنل اریسٹ وارنٹس، کہ اگر یو این کسی بھی افریقن کنٹریز کے، اکثر افریقن کنٹریز کی لیڈرز کے خلاف ہی ایسے وارنٹس پہلے آتے رہے، تو یو این اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ بالکل کہتے تھے کہ ہاں جی اس کو اریسٹ کرو، اگر یہ اپنے ملک سے باہر کہیں سے بھی ملتا ہے تو ہاں انٹرپول اس کو اریسٹ کرے گا۔ لیکن اب نیتن یاہو کے خلاف جو ہے نا اس کارروائی پہ یہ بالکل خاموش ہیں، اور انٹرپول کی طرف سے کوئی بھی ایسی کارروائی بھی سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی کوشش بھی اس بارے میں کی۔ ایک دو اور جگہ سے ہم دیکھتے ہیں کیا نیوز چل رہی ہے۔ الجزیرہ نے بھی بڑا اچھا کور کیا اور بڑا انہوں نے ایلسٹریشنز کے ساتھ بتایا کہ کیا اس سلسلے میں ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو دی آئی سی سی اینڈ دا نیو ورلڈ ڈس آرڈر، یعنی ورلڈ آرڈر تو چل رہا ہے، لیکن اگر آپ یو این کو، وہی یو این جو کہ ویسٹرن ہیجمنی کو قائم رکھتا ہے پوری دنیا کے ممالک کے اوپر، اور وہی یو این جس کے پلیٹ فارمز کو یوز کر کے، جن میں آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے اور دیگر ایسے ادارے ہیں، تو ان کو استعمال کر کے یو ایس اور جو باقی دیگر ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ تمام دنیا کے ممالک کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم رکھتے ہیں۔ اسی یو این کے اب اس حکم کو وہ بالکل بالائے طاق کیسے رکھ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ورلڈ آرڈر چل رہا تھا جو کہ یو این کے وساطت سے اور یو این کے اداروں کے ذریعے سے یہ جو نیو ورلڈ آرڈر چل رہا تھا، اس کو اب وہ ایک ڈس آرڈر میں چینج کریں، بیکاز اب یہ ویسٹرن ممالک ہی یو این کے آرڈرز اور آئی سی سی کے آرڈر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ نیتن یاہو دی آئی سی سی دا نیو ورلڈ ڈس آرڈر، یہ انہوں نے بڑی پیاری ایلسٹریشنز بنائی ہے، لیکن میں ان میں سے آپ کو ایک دو دکھانا چاہتی ہوں۔ ایک پہلی بات تو یہ کہ نومبر 21، 2024 اسی سال آئی سی سی نے نیتن یاہو اور اس کے جو منسٹر ہے ڈیفنس کا، ان دونوں کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کیے تھے، اور یہ سب سے پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی ویسٹرن یا
ویسٹرن بیک لیڈر کے خلاف ICC نے کوئی وارنٹ جاری کیا ہے. اس سے پہلے تمام ایسے کنٹریز کے خلاف ہی لیڈرز کے خلاف ہی اریسٹ وارنٹس جاری ہوتے رہے جو کہ US کے اینٹی تھے, جو کہ US اپنا دشمن جن کو سمجھتا تھا, یا ویسٹ اپنے دشمن اس کو سمجھتے تھے, ان لوگوں کے خلاف تو ہوئے. لیکن یہ پہلا ویسٹرن ایلائی ہے اور بہت ہی قریبی ان کا ایلائی ہے, ان کے دلوں سے جڑا ہوا ایلائی ہے, جس کے خلاف فرسٹ ٹائم UN نے یا ICC نے ایک اریسٹ وارنٹ جاری کیا. اور یہ کافی لمبی ان کی ہسٹری ان کو بتائی. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہاں پر کہ rift between Western allies over the arrest warrants for Netanyahu will only widen if President-elect Donald Trump acts on threats by his advisors to impose sanction on the ICC. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ٹرمپ ابھی الیکٹ ہو گیا ہے اور اس نے ابھی اپنی کرسی صدارت سنبھالی بھی نہیں ہے, لیکن اس کے جو ایڈوائزرز ہیں, اس کے جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں, ان میں سے کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم ICC کے اوپر سینکشنز لگائیں گے. دیکھیں اس سے پہلے تو US کی طرف سے سینکشنز لگتے تھے دوسرے ممالک کے اوپر, دوسرے ایسے ممالک جو کہ سوشلسٹ کیمپ میں ہیں یا جو US سے اینٹی ہیں, ان کے خلاف تو چائنا کے ساتھ سینکشنز کا ایک کھیل کھیلا گیا بیکاز وہ ان کا ٹریڈ رائیول ہے, اکنامک رائیول ہے. لیکن کیا اب یہ دن آ گئے کہ US جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اوپر سینکشنز لگائے گا یا پھر ICC کے اوپر سینکشنز لگائے گا؟ ویری انٹرسٹنگ. ایسے ہونا تو نہیں چاہیے. اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ UN کو ہی یعنی بہت ہی ویک کر دیں گے, اور کیا ہوگا کہ ان کی اپنی جو ایک پوری دنیا کے اوپر اجارہ داری ہے جو یہ UN کی ذریعے سے لوگوں کے اوپر رکھتے ہیں, وہ جو ہے نا وہ ویکن ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ سبا نیوز ہے, انہوں نے کہا کہ پولینڈ نے کمٹمنٹ کر لی ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو ریزولوشنز ہیں ICC کے وارنٹ کے سلسلے میں ان کے اوپر وہ عمل درآمد کرے گا. دیٹ مینس پولینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ملک میں نیتنیاہو آتا ہے تو پھر میں جو ہے نا انٹرپول کو اجازت دوں گا کہ وہ میرے ملک سے نیتنیاہو کو اریسٹ کر لے. لائک وی ڈونٹ نو کہ آلدو کہ پولینڈ جو ہے وہ EU ممبر بھی ہے, نیٹو ممبر بھی ہے, US کا بہت ہی قریبی ایلائی ہے, یوکرین وار میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا یہ ملک ہے. تو کیا یہ صرف ایک مطلب صرف دکھاوے کے لیے, فیس سیونگ کے لیے کہ ICC کو کی فیس سیونگ ہو جائے اور یہ لگے کہ ویسٹ جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے UN کا اور ICC کا, تو اس لیے انہوں نے یہ بیان دے دیا. اور امید بھی نہیں ہے کہ پولینڈ قریبی دنوں میں نیتنیاہو کا کوئی دورہ بھی ہونے والا ہے, تو لہٰذا انہوں نے بولا ہوگا کہ چلو ہم یہ بیان دے دیتے ہیں. ساتھ ہی میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ نیوزی لینڈ بھی ہے, نیوزی لینڈ نے بھی اپنا پلان سامنے لے کر آ گئے کہ اسرائیل کے جو PM ہے اور اس کے اوپر جو وار کرائمز کی ایلیگیشنز ہیں, تو ان کے اریسٹ کے اوپر جو ہے نا ہم انٹرپول کی جو مدد کریں گے, لیکن ہم اسرائیل کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں لگا سکتے. سو یہ بات عجیب سی ہے کہ بھئی اگر تم واقعی اس کو وار کرمنل سمجھتے ہو تو پھر تم اس کو اسرائیل کے اوپر سینکشنز بھی لگاؤ, یا پھر تمہاری طرف سے اگر کوئی ویپنز وہاں پہ جا رہے تھے یا کوئی بھی ٹریڈ ہو رہی تھی تو اس کو منقطع کرو. لیکن وہ نہیں, وہ کہہ رہے, لیکن اتنا انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہمارے ملک میں یہ آتے ہیں تو ہم انٹرپول کی ہیلپ کریں گے ان کو اریسٹ کرنے میں. اور ظاہر ان کو امید بھی نہیں ہوگی اور ایسا کوئی پلان بھی نہیں ہے قریبی مہینوں میں کہ نیتنیاہو کی طرف سے کہ اس نے یہاں ٹریول کر کے آنا ہے. بہرحال جو میڈیا ہے جو کہ پرو اسرائیل میڈیا ہے, انہوں نے تو بہت ہی اس کو غلط لیا ہے, غلط رنگ میں. وہ بول رہے ہیں کہ یہ جو ICC نے اریسٹ وارنٹ نیتنیاہو کے لیے لگائے وہ تو ICC کی مورل بینکرپسی کو شو کر رہا ہے. لائک وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسرائیل تو دنیا کا ایک بہت ہی عظیم ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے, اور اس سے پہلے ICC نے کبھی کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کے خلاف اس طرح کے اریسٹ وارنٹ نہیں نکالے ہیں. تو یہ کیا کر دیا ICC نے. اور لائک اگر آپ کا اینٹی کنٹری ہونا اور وہاں پہ کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ الیکشن سے الیکٹ ہو کر آیا ہو, ڈیموکریٹک الیکٹورل پروسیس سے بے شک الیکٹ ہو کے آیا ہو, لیکن آپ لیبل لگا لیں گے کہ نہیں وہ تو ڈکٹیٹر ہے, اور آپ کہیں گے کہ یہ تو ساری ان کی الیکشنز ریگڈ ہوتی ہیں اور ان کی یہ جو سارا سسٹم ہے ڈیموکریسی کا یہ تو فلاڈ ہے, اور آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو واقعی ٹھیک اریسٹ وارنٹ لگایا. اور یہ نیتنیاہو جو ہے جو کہ مطلب کہتے تو ہیں کہ ہم بڑے یعنی ڈیموکریسی ہے, الیکشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں, لیکن آپ جو وار کرائمز کر رہے ہو, جو آپ آپریشن کر رہے ہو ایک دوسری قوم کی, اپنی نیبرنگ کنٹری کی, اور آپ 70
70 سال سے لگاتار کیے جا رہے ہو اور آپ مستقل جینوسائڈ کی جو تمام انڈیکیٹرز ہیں ان کو آپ پورا کر رہے ہو غزہ کے اندر اور ویسٹ بینک کے اندر، تو پھر آپ کس طرح اپنے آپ کو ڈیموکریٹک اسٹیٹ کہتے ہو؟ ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا تو یہ وتیرہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر آپریشن کرے اور ان کے اوپر لائک جینوسائڈ کرے. کیا صرف ایک ہی انڈیکیٹر ہے ڈیموکریسی کا کہ وہاں پہ الیکشن ہوتے ہوں اور کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ان کے اندر انسانیت نہیں ہونی چاہیے، کوئی ان کے اندر مورل ویلیوز نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ؟ سو یہ ایک بات ہے کہ یہ جوئش میڈیا جو ہے یا پرو جوئش میڈیا جو ہے وہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. یہ بھی ایک پرو جوئش میڈیا آؤٹ لیٹ ہے. انہوں نے بولا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ انڈرمائنز اٹس اون لیجیٹیمیسی ان اسرائیلز کیس، کہ اسرائیل کے اوپر اس طرح کی چیزیں لاگو کر کے، وارنٹ لاگو کر کے انہوں نے اپنی لیجیٹیمیسی کو جو ہے نا وہ انڈرمائن کر دیا ہے، ویکن کر دیا ہے. اب ان کی لیگیلٹی کو، ان کی لیجیٹیمیسی کو اب کوئی دنیا کے لوگ مانیں گے نہیں کیونکہ انہوں نے اتنا غلط کام کر دیا. اب ایسی بات تو اسرائیل کے لوگ ہی کہہ سکتے ہیں یا ان کے جو بہت ہی فیوریٹس ہیں یو ایس کے اندر کچھ میڈیا ہے یا یورپ میں جو میڈیا وہی ایسی بات کر سکتا ہے. لیکن عمومی طور پہ جنرلی جو انسانیت ہے ان کو تو صاف سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہوا ہے یہ، اور واقعی یہی ایک شاید آخری اقدام تھا اسرائیل کو اور نیتنیاہو کو روکنے کے لیے جینوسائڈ کے ایکٹ سے. اگر وہ ابھی بھی اپنی جینوسائڈ سے رک جاتا ہے، اپنے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے ICC جو ہے وہ اس طرح کے اپنے وارنٹس کو واپس لے لے. لیکن آف کورس نہ ہی وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی ایسا کچھ ہونے بھی والا ہے. فرانس نے کیا کیا؟ فرانس لیگل ایکروبیٹکس اوور نیتنیاہوز ICC اریسٹ وارنٹ. یہ فرانس کی ہی ایک میڈیا آؤٹ لیٹ ہے. انہوں نے کیا بولا ہے کہ پچھلے ہفتے فرانس نے یہ بولا تھا کہ نیتنیاہو کو جو ہے اگر وہ فرانس کی ٹیریٹری میں آتا ہے تو ہم اس کو اریسٹ کروا دیں گے، انٹرپول کو ہم بتا دیں گے. اور لیکن ابھی کچھ ہی دنوں کے اندر اندر، اسی ہفتے کے اندر اندر ان کے جو فرینچ فارن منسٹر ہے اس نے یہ سجیشن دی ہے کہ نیتنیاہو جو ہے نا اس کو ہمارے ملک میں امیونٹی حاصل ہے اور وہ اریسٹ نہیں ہوگا. سو یہ مطلب ایک خود ہی ایک کنفیوژن کا شکار ہیں ویسٹرن کنٹریز کے، ہم کیا اس بارے میں بات کریں. سو ایسا ہو رہا ہے. بہرحال ٹرمپ جو ہے وہ جب الیکٹ ہو گیا تو آلدو کہ ٹرمپ نے یہ فوراً اپنی پوری الیکشن کیمپین میں وہ یہ کہتا رہا کہ میں تو ایک دن میں آ کے غزہ اور اسرائیل کی وار کو ختم کروا دوں گا، اور شاید واقعی اس کا ارادہ ہوگا بھی. لیکن اس کی جو دلی جو وابستگی ہے اور جو ان کی تمام جو اسٹریٹجک وابستگی وہ تو اسرائیل کے ساتھ ہی ہے. اور اسی کی یہاں پہ پروٹے ہو رہا ہے کہ اس نے یہ کیا بیان دیا کچھ دن پہلے، 5-6 دن پہلے، کہ ہیلڈ ٹو پے اف کیپٹیوز ان غزہ ناٹ ریلیز، کہ اگر غزہ کے لوگوں نے، حماس نے جو کیپٹیوز ان کے پاس بچ گئے ہیں 100-150، اگر وہ واپس نہیں کیے انہوں نے اس جنگ بندی کے دوران، اس سیز فائر کی اگریمنٹ کے ساتھ ہی، تو ان کو بہت برا اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی. یعنی بہت، ہم مزید پہلے ہی وہ تباہ تو ہو چکا ہے، پورا غزہ جو ہے وہ زمین بوس ہو چکا ہے. تمام جو وہاں کی آبادی ہے وہ میک شفٹ کیمپس کے اندر گزارا کر رہی ہے، اور جو ایڈ کے ٹرکس، کھانا تو وہاں ہے ہی نہیں، ہنگر ایک ایز اے ویپن وہاں پر یوز کیا جا رہا ہے ان کے خلاف. اور جو ایڈس کے ٹرک مختلف ممالک سے، UN کی طرف سے وہاں پہ اندر بھیجے جاتے ہیں، ان ٹرکس کو جو ہے وہ چیک پوسٹ پہ پہنچنے سے پہلے ہی جو اسرائیل کے سیٹلرز ہیں یا ان کی فوجیں ہیں وہ ان کو اٹیک کر کے ان کو تباہ کر دیتی ہیں، اور وہ کھانے کی ٹرکس بھی اندر نہیں جا پاتے. یعنی اگر آپ سمجھ لیں کہ 50% سے زیادہ جو ہے وہ فوڈ ان کا راستے میں تباہ کر دیا جاتا ہے، اور وہی وہ فوڈ اتنا ہے کہ جو کہ ابھی بھی ان کی ضرورت سے بہت کم ہے، لیکن اس میں سے بھی وہ اتنا تباہ کر دیتے ہیں اور وہ وہاں پہ پہنچنے نہیں دیتے. اس بات پہ تو ٹرمپ نے یہ بات نہیں کی کہ بھئی اسرائیل کو بہت ہم برا، ان کو ہیل ٹو پے کرنا پڑے گا اگر وہ غزہ کے لوگوں کا جو ہے نا کھانا بند کر دیتے ہیں اس طرح سے، اور ایک اور جینوسائڈ ایکٹ جو کہ وہ غزہ کے لوگوں کے اوپر کمٹ کر رہے ہیں. سو یہ چیزیں آپ دیکھنی ہے، وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. لنسی گریہم جو ہیں وہ ایک ریپبلکن سینیٹر ہیں، وہ بار بار اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں، اینٹی غزہ، اینٹی پیلسٹین اور پرو اسرائیل ہیں بہت زیادہ وہ، اور وہ پردہ ڈالتے ہیں اسرائیل کے گناہوں کے اوپر اور ان کے ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں. اور انہوں نے اس طرح کے بیان بھی دیے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ، اور جو کانگریس ہے اور ٹرمپ ہے اور اس کی آنے والی نئی حکومت ہے، وہ ICC کے اوپر بہت ہی برے سفوکیٹنگ قسم کے سینکشنز جو ہے، کینگرو جو ICC کورٹ ہے، یعنی کینگرو کا مطلب ہے کہ وہ بالکل فلاڈ قسم کا کورٹ ہے، مطلب وہ بالکل اس کی کارکردگی خراب ہے، اس طرح کا ICC کا کورٹ جو ہے اس کے اوپر سفوکیٹنگ سینکشنز لگانے والی ہے ٹرمپ کی. اور یہ اس کی سجیشن ہے یا اس کی ایک تنبیہ ہے. اور اگر واقعی میں ٹرمپ نے آنے کے بعد اس قسم کی سینکشنز ICC پہ لگا دیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ US اور کچھ اور یورپین ممالک ہیں جو کہ UN کی تمام تنخواہیں دیتے
دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کی ساری جو فنڈنگ ہے وہ US کی طرف سے ہی میجر آتی ہے, اور لائک برٹن اور فرانس کی طرف سے بھی آتی ہیں, لیکن کم, بہت کم. زیادہ جو امداد ہے وہ ان کے آفیسز چلتے ہی US کے پیسوں سے. تو اگر ٹرمپ یہ سینکشنز لگاتا ہے تو پھر تو وہ آفس چل ہی نہیں پائیں گے. تو دیٹ مینس UN کا جو پورا ادارہ ہے وہ بیکار ہو کر رہ جائے گا, اور وہاں پہ آفیسز چل ہی نہیں پائیں گے. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ فار ہیومینٹی. دیکھیں اگر یونائٹڈ نیشنز بنا ہے اور اس نے کچھ اپنے ایک گولز بنائے تھے UN نے کہ ہم تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہونے دیں گے, اور ہم لوگوں کے درمیان جو پرابلمز ہیں ان کو بیٹھ کے میز پہ حل کروائیں گے, اور پھر ہم دنیا میں جو ہے نا ہیومینٹی کے اوپر مظالم نہیں ہونے دیں گے. ہیومن رائٹس کے ان کے ادارے ہیں, اور فوڈ کے ان کے ادارے ہیں, ہیلتھ کے ان کے ادارے ہیں, ہر طرح کی ان کے پاس ادارے تو ہیں, مگر انسانیت کو رسپائٹ کیا وہ دلوا سکتے ہیں؟ وہ تو دکھائی نہیں دیتا. جہاں پہ بھوک ہے وہاں پہ ہے, جہاں پہ مفلسی ہے وہاں پہ ہے, جہاں پر جینوسائڈ ہو رہا ہے وہاں پہ ہو رہا ہے, جہاں پہ وارز ہو رہی ہیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. UN کے اندر طاقت بالکل دکھائی نہیں دے رہی کہ وہ ان تمام مسائل کو حل کر سکے. اور اگر اب ایسا اقدام US کی طرف سے آتا ہے پھر تو آپ سمجھ لیں کہ بالکل ہی بات جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی.